میں آپ کو بتاؤں، جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک بار ایک بستی پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کرنے کا حکم دیا، اے جبرائیل جاؤ اس بستی کو پورا تباہ کر دو، اس میں سارے نافرمان ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیرت سے ہوں۔ آج انشاءاللہ جس ویڈیو پر ریئیکشن دینے آ رہے ہیں دوستوں، بڑی عبرتناک ویڈیو یہ بیان ہے مفتی سلمان قادری صاحب کا۔ بڑا دردناک بیان ہے یہ دوستوں، اور اس میں جو بیان کیا گیا ہے بے پردہ عورتوں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے ان کے اوپر۔ اور جو شخص کہیں کوئی برائی ہو رہی ہو، کہیں کوئی غلط کام ہو رہا ہو، اگر اس کو وہ نہ روکے نہ سمجھائیں تو وہ بھی گنہگار ہو گیا سمجھ لیجئے۔ مثال کے طور سے کہیں کوئی گناہ والا کام ہو رہا ہے، آپ ادھر سے نکل لیں۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے کہ آپ اسے روک سکتے ہیں تو بالکل اسے روکیے۔ نہیں روک سکتے ہیں طاقت کے بل پہ تو سمجھا سکتے ہیں تو پیار سمجھا دیجئے۔ وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو سب سے نچلا حصہ ہے ایمان کا کہ دل میں اس کو برا کہہ دیجئے کہ ہاں یہ برا کام ہو رہا ہے، تب تو شاید ہے کہ آپ کی آپ بچ جائیں۔ لیکن اگر کہیں کوئی غلط کام، کوئی برائی، کوئی غلط کام ہو رہا ہے، اگر آپ نے اس کو نہیں روکا تو جو کر رہے ہیں وہ بھی گنہگار، آپ دیکھ رہے ہیں آپ بھی گنہگار۔ آپ یہ نہ سوچیے کہ ہم نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں اور تمام سارے اچھے کام کرتے ہیں تو ہم اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ نہیں، یہ ہر مسلمان کا کام ہے اچھائی پھیلانا اور برائی کو روکنا۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ شروعات اپنے آپ سے کریں، اپنے گھر سے کریں، اس طرح سے معاشرے کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ تو یہ اسی ٹاپک پہ ویڈیو ہے دوستوں یہ۔ تو آئیے پہلے ہم لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں پوری، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں، جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک بار ایک بستی پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کرنے کا حکم دیا، اے جبرائیل جاؤ اس بستی کو پورا تباہ کر دو، اس میں سارے نافرمان ہیں، سارے گنہگار ہیں۔ جبرائیل امین کہتے ہیں کہ اس بستی میں ایک نیک بندہ بھی تھا جس کے کوئی گناہ نہیں تھے۔ میں نے عرض کیا مولا اس نیک بندے کا کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو بھی عذاب میں گرفتار کرو۔ جب عذاب آئے پوری بستی پر ایک کو الگ نہیں کیا جائے گا۔ جبرائیل امین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ رب العزت سے پوچھنے کی جرات نہیں کی کہ کیوں، اس کا کیا قصور ہے، اس بستی کو تباہ کر دیا گیا، عذاب سے ہلاک کر دیا گیا۔ چند دنوں کے بعد بارگاہ رب العزت میں جبرائیل امین نے عرض کیا، اس بندے کے متعلق سوال کیا تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل وہ نیک تو تھا، اس نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھا تو تھا، لیکن جس بستی میں وہ رہتا تھا اس کے سامنے بے حیائیاں ہوتی تھی، برائیاں ہوتی تھی اور وہ دیکھ کر خاموش رہتا تھا، روکتا نہیں تھا۔ اس وجہ سے اس کو بھی ہم نے انہی برائی کرنے والوں کے ساتھ ہی ہلاک کر دیا۔ یہ سمجھ کر کے چلیں کہ یہ منصب ہم سے چھوٹنے نہ پائے۔ جب تک آپ ہیں برائیوں سے روکیں لوگوں کو جتنا ہو سکتا ہے، کیونکہ جتنے دن آپ خاموش رہیں گے اتنی برائیاں بڑھتی جائیں گی۔ اس کی مثال یوں ہی سمجھ لیں، ایک کھیتی ہے، کھیتی باڑی کرنے والا ایک کسان اچھی طرح سے جانتا ہے جب وہ فصل نکلتی ہے تو ہر 2 دن 3 دن یا 4 دن میں جا کر کے آس پاس کے کچرے وہ نکالتا رہتا ہے، گھاس کو نکالے گا۔ اگر وہ نہ نکالے تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کی بوئی ہوئی فصل تو نظر ہی نہیں آئے گی، گھاس بڑی ہو جائے گی، گھاس میں وہ اصل فصل دکھے گی نہیں، وہ گم ہو جائے گی۔ کیا ایسا نہیں ہوگا؟ تو ہر کسان آس پاس کی تمام کچرے اور گھاس پھوس کو نکالتا رہتا ہے بار بار۔ یہی سمجھ کر کے چلیں کہ ہمارے معاشرے میں آپ کو برائیوں سے روکنے کا یہ فریضہ ادا کرتے رہنا ہوگا، اور سارے خاموش ہو گئے تو برائیاں یہی گھاس پھوس کی طرح ایسی بڑھ جائیں گی کہ اس میں اچھے کون ہیں سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، سارے انہی برائیوں میں ڈوب جائیں گے۔ یہ منصب آج بہت سارے لوگوں نے ترک کیا۔ میں گزارش کروں گا ہر گھر میں آدمی ذمہ دار ہے، وہ خود اپنے گھر کو سنبھالنے کی کوشش کرے، باقی کا کام جو مسجدوں سے یا علماء کے ذریعے سے، تبلیغ کے ذریعے سے جو ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ ہوتا رہے گا، لیکن ہر مسلمان کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ اس بارے میں یہ تو خیر امت کے متعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا؟ خیر امت۔ اب ایک بات یہ بھی میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ اپنی ویلیو اگر کسی کو معلوم نہیں ہے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف آدمی ہے، جس کو اپنی حیثیت خود ہی نہیں معلوم ہو۔ جس کو اپنی حیثیت نہیں معلوم ہو اس کو کوئی بھی بیوقوف بنائے گا کہ نہیں؟ اسی طرح سے سمجھ کر کے چلے، اللہ عز و جل نے اتنی بڑی تمہیں حیثیت عطا کی، اتنا بڑا مقام، کہ جس امت میں پیدا ہونے کے لیے پچھلے انبیاء دعا کرتے تھے، اے اللہ اس آخری نبی کی امت میں ہمیں بنا، اس امت میں ہم پیدا ہوئے، مجھے یہ بتائیں کیا آپ نے کبھی دعا کیا تھا؟ آپ کو یاد ہے کہ آپ کی روحوں نے دعا کیا تھا، مانگا تھا اللہ سے کہ ہم کو اس میں پیدا کر؟ کسی کو یاد نہیں ہوگا۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اس نے ہم کو اپنے رسول کی اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا۔ ایک بڑی اچھی بات مجھے لگی، ایک بزرگ نے فرمایا کیا لوگوں اس قادر مطلق کو دیکھو تو ذرا صحیح، بغیر تمہارے مانگے اس نے سب سے اچھی امت میں تمہیں پیدا کیا، بغیر مانگے سب سے اچھی امت میں تمہیں پیدا کیا، تو کیا اب اگر مانگ لوگے اس سے تو وہ جنت نہیں دے گا؟ مانگنے پر کیا وہ جنت نہیں عطا کرے گا؟ تو اللہ رب العزت سے یہ آس رکھو کہ مولا ہم تیرے نبی کی امت میں پیدا ہوئے ہیں، یہ تیرا فضل ہے، بس ہمیں اس امت میں ہونے کی قدر کا احساس عطا کر دے، کیا ہمیں اس کی قدر معلوم ہو جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق اس میں ایک آیت ایسی بھی آئی ہے جس کو پڑھ کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کا بیڑا آگے بڑھایا تھا، سنبھالا تھا۔ ہوا یہ کہ میرے عزیزو، ایک بات یاد رکھ کر کے چلیں کہ اسلام یہ جو دین ہے یہ کوئی نیا دین نہیں، جس دن سے دنیا آباد ہوئی اسی دن آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی اسلام دنیا میں آیا، اور دنیا ختم ہونے تک یہ اسلام رہے گا۔ اس سے آپ سمجھ کر کے چلیں کہ شخصیات اس میں آتی رہیں گی جاتی رہیں گی، لیکن یہ دین ویسے کا ویسا باقی رہے گا، اس کو ختم نہیں کر سکو گے۔ جب سے دنیا ہے تب سے یہ دین ہے، اس کو ختم نہیں کر سکے گا، کوئی نہیں ختم کر سکے گا۔ یاد رکھ کر کے چلیں آپ، یہ آج قتل عام کر دیں مسلمانوں کا تب بھی اسلام ختم نہیں ہوگا۔ تم مسلمانوں کو تو مار سکتے ہو لیکن اسلام کو نہیں۔ اس کی جڑیں وہ ہیں کہ جس کی جڑیں تحت الثری میں ہیں تو اس کی شاخیں اوج ثریا میں ہیں، اس درخت کو ہلا نہیں پاؤ گے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کو لوگ اپنے منہ کے پھونک سے بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ دین لے کر آئے اور اپنی زندگی پوری گزاری اور اس دین کو پھیلایا اور واپس اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں چلے گئے۔ ہر نبی آتے گئے اس دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی بن کر کے آئے اور اس دین کو پورا کمپلیٹ کر دیا۔ کیوں سمجھ لیں، ایک ایک اینٹ رکھتے آ رہے تھے انبیاء کرام علیہ السلام، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محل کو مکمل کر دیا۔ اب اس میں کوئی چیز باقی نہیں رہی، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس دین کو جتنا پہنچانا تھا وہ اپنی زندگی میں پہنچا دیا، اور پھر اپنے رفیق اعلیٰ رب ذوالجلال کی بارگاہ کی طرف چلے گئے۔ تو کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے سے دین ختم ہو جائے گا یا ختم ہوا؟ ایسا نہیں ہوا۔ یہی چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آج میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، کچھ دین کی باتیں کر رہا ہوں، یا کوئی دوسرے بڑے عالم دین ہیں، مفتی اسلام ہیں، فقیہ اسلام ہیں، خطیب اسلام ہیں، یہ ہم سب کی زندگیاں مختصر ہیں، پورا اسلام ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ یعنی کہ ہم ہیں تو اسلام ہے اور ہمارے جانے سے اسلام ختم ہو جائے گا، ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین اسلام کو باقی رکھے گا، ہم ذریعے بنتے رہیں گے، ہم جائیں گے ہماری جگہوں پر کوئی اور آئیں گے، اس دین کا بیڑا اٹھاتے رہیں گے۔ یہ باتیں میں ایک آیت کے تحت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہوا یہ کہ میرے عزیزو، میں محسوس کرتا ہوں کہ میں تو ایک بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، کم پڑھا لکھا، اور میرے پاس نہ کوئی اعمال کا ذخیرہ، اس کے باوجود بھی ہم سے محبت کرنے والے بہت ہیں الحمدللہ۔ لیکن جب ہم کسی جگہ سے جاتے ہیں تو لوگ رونے لگتے ہیں اور ایک دوسرے سے ذکر کرنے لگ جاتے ہیں، اپنی پرانی یادیں بار بار کرتے رہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہمارے بتائے ہوئے لمحات اچھے تھے، فلاں تھے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ مجھ جیسے کے ساتھ لوگوں کا اٹیچمنٹ اتنا ہو جاتا ہے کہ ہم اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں تو لوگ غمگین ہو جاتے ہیں۔ تو پھر جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ تھے، ان کا اٹیچمنٹ تو اتنا گہرا تھا کہ وہ میرے آقا کے لیے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ان کا حال تو یہ تھا کہ صرف اور صرف نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کرتے تھے۔ ان کا حال تو یہ تھا صحابہ کا کہ ایک لمحہ اگر حضور کو نہ دیکھتے تو بے چین و بے قرار ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ مدینہ طیبہ میں اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں نہیں دکھتے تو حضور کی خوشبو سے وہ گلیوں گلیوں میں ڈھونڈتے ہوئے حضور تک پہنچتے تھے۔ صحابہ کا اٹیچمنٹ وہ بہت گہرا تھا، بہت گہرا تھا، جنہوں نے اپنے والدین قربان کر دیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ صحابہ کے حالات زندگی اگر آپ پڑھیں، کٹ گئے تھے، وہ پس گئے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، حضرت خباب کو دیکھیں، حضرت خبیب کو دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ اتنا ہی نہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا ان کے بعد کے تمام اکابر صحابہ ہوں، انہوں نے کون سی مصیبتیں نہیں اٹھائیں، لیکن صرف اور صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو دیکھتے سارے غم بھول جاتے۔ ان صحابہ کے لیے میں سمجھتا ہوں بدر میں اتنا کڑا امتحان نہیں ہوا، احد میں اتنا کڑا امتحان نہیں ہوا، خندق میں اتنا کڑا امتحان نہیں ہوا، لیکن ان صحابہ کی زندگی میں ایک سخت ترین امتحان آیا، وہ تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن۔
جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا آخری حج ادا فرما کر واپس مدینہ طیبہ تشریف لائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علالت کی وجہ سے مسجد نبوی میں تشریف نہیں لاتے تھے، لیکن صحابہ کہتے ہیں نماز کا وقت ہوتا سارے مسجد میں ہوتے، لیکن چہرہ حضور کے حجرے کی طرف لگا رہتا تھا کہ اب حجرہ کھلے گا، اب میرے آقا تشریف لائیں گے۔ لیکن 17 نمازیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں پڑھائیں۔ ایسے حالات بھی ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی اپنے حجرہ پاک کا پردہ ہٹاتے اور صحابہ اکرام کو جماعت میں کھڑا ہوا دیکھتے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف نہیں لائے تھے، علالت اتنی تھی، تکلیف اتنی بڑھ گئی تھی، یہ ربیع الاول شریف کا ہی مہینہ تھا۔ فرماتے ہیں صحابہ کہ پردہ ہٹا تو سارے صحابہ کے چہرے مڑ گئے قبلے سے حضور کی طرف۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور پھر صحابہ کی آوازیں بلند ہونے لگی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پردہ ہٹا دیا، لیکن حضور نے منع نہیں فرمایا کہ کسی کی تمہاری نماز خراب ہوئی، کسی کی نماز گئی، نہیں، بلکہ صحابہ اکرام کی وہ نماز مکمل ہی ہوئی۔ اسی عقیدے کو میرے امام نے کہا ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو دوستوں یہ تھا ہمارا ایکشن جو آپ نے دیکھا مفتی سلمان قادری صاحب کا بہترین بیان تھا۔ دوستوں یہ بڑا قابل تعریف تھا اور بہت عبرت والا بیان تھا۔ ہر انسان اگر اس بیان کو سنے اور اس پہ عمل کر لے تو سمجھ لیجیے پورے معاشرے میں برائی ختم ہو جائے گی دوستوں، اور یقیناً ہر آدمی پھر نیک اور اچھا ہو جائے گا، ہر انسان۔ تو کوشش کریں جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں، برائی سے روکیں تاکہ آپ بھی گنہگار نہ ہو اور سامنے والا بھی گنہگار نہ ہو۔ تو چاہے گھر کی بات ہو چاہے باہر کی بات ہو، برائی کو روکنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو پوری شدت سے اس کام میں لگ جائیں دوستوں، کیونکہ اللہ کے وہاں اس کا بھی جواب دینا ہوگا ہم سب کو۔ تو جیسے میں سوشل میڈیا پہ رہتا ہوں، میں بیان کے ذریعے سے دین پھیلانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ لوگ سپورٹ کریے، ساتھ دیجیے، میرے بیان کو شیئر کریے، لائک کریے، سبسکرائب کریے، تاکہ لوگوں تک اچھی باتیں پہنچیں گی تو انشاءاللہ نہ زیادہ خود ہی سدھر جائیں گے۔ تو ہم ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔